کوفے میں امیر مختار کی حکومت۔ عبداللہ ابن متی کے بھاگتے ہی کوفہ کیا تمام عراق پر امیر مختار کا تسلط ہو گیا اور وہ اطمینان سے ملکی انتظامات کرنے لگے۔ کوفہ کے خزانے سے کل 12,000 درہم ان کے ہاتھ لگے تھے، وہی انہوں نے اہل شہر میں تقسیم کر دیے، جا بجا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر کے بھیجے۔ انہوں نے بڑی جافشانی سے اپنا کام انجام دے کر موصل، آرمینیا، آذربائیجان اور صوبہ ہلوان وغیرہ میں امیر مختار کی سلطنت کا سکہ بٹھا دیا۔ کوفے پر فوج شام کی چڑھائی۔ عبد الملک ابن مروان نے، جو شام کا حاکم تھا، ابن زیاد سے کہا کہ ملک کی موجودہ بد نظمی دور کرنے کے لیے تجھ سے زیادہ مجھے مناسب کوئی شخص نظر نہیں آتا، لہذا تو پہلے کوفہ جا کر مختار کی حکومت کو برباد کر، پھر بصرہ میں مصعب ابن زبیر سے قتال کر، پھر مدینہ جا کر عبداللہ ابن زبیر کا کام تمام کر دے۔ اس حکم کی ملتے ہی ابن زیاد 80,000 کی جمعیت کو لے کر کوفے کی طرف بڑھا۔ شہر نصیبین میں پہنچا۔ اس نے پہلے 20,000 سپاہیوں کو موصل کی طرف روانہ کیا۔ عبد الرحمن ابن سعید ابن قیس، جو مختار کی طرف سے وہاں کا حاکم تھا، نے لشکر شام کے اس حملے کی اطلاع مختار کو دی۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم موصل سے قلعہ تکریت میں چلے جاؤ۔ موصل کے حاکم کو خط روانہ کرنے کے بعد مختار نے یزید ابن انس نخعی کو 3,000 کی جماعت کے ساتھ موصل کی طرف روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ اہل عراق نے وہ دلیرانہ حملے کیے کہ شامیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر طرف میدان میں اہل شام کے لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ آخر بھاگ کھڑے ہوئے۔ امیر مختار کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں بھگاتے ہوئے ابن زیاد کی قیام گاہ تک، جو میدان جنگ سے 5 میل دور تھی، جا پہنچے۔ اس مارکے میں 300 سرداران شام قید ہوئے۔ زخمیوں اور مقتولوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ مختار کی فوج ان سب قیدیوں کو لے کر اپنے سردار یزید ابن انس نخعی کی خدمت میں آئی۔ یہ بیچارے ابتدائے جنگ ہی سے بیمار تھے، مگر اسی حالت میں میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اب جو کامیابی کی خوشخبری سنی، مردنی چھائے چہرے پر رونق آ گئی اور حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد مختار کی فوج کوفے واپس گئی۔ امیر مختار نے اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا اور 20,000 فوج جرار کے ساتھ ابراہیم ابن مالک اشتر کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ زمانہ فتنہ ساز کی شعبدہ بازی دیکھو کہ ابراہیم کے روانہ ہوتے ہی کوفیوں کے رخ مختار کی طرف سے پھرنے لگے۔ اہل کوفہ کا فساد اور شبس ابن ربیع کی سازش۔ ابراہیم کی روانگی کے بعد قاتلان حسین مختار کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ شبس ابن ربیع کے گھر میں سب لوگ جمع ہوئے۔ عمر ابن سعد، شمر ابن ذی الجوشن اور محمد ابن اشعث ان کے سردار تھے۔ سب نے صلاح کی کہ اس وقت مختار پر حملہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ تمام فوج باہر گئی ہوئی ہے۔ مختار تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ فوراً ایک قاصد ابراہیم کے پیچھے دوڑ آیا اور یہ پیغام بھیجا کہ یہاں کی حالت اچھی نہیں، کوفہ واپس آؤ۔ قاتلان حسین حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ فوجی نقارے کی آواز کان میں آئی۔ سارے شہر میں دھوم مچ گئی کہ ابراہیم واپس آ گئے۔ مختار کے بدن میں جان آ گئی اور قاتلان حسین خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ابراہیم نے کوفہ آتے ہی دشمنوں پر چڑھائی کی اور پہلے ہی حملے میں ایک رسالے کے 50 سوار اس اکیلے بہادر نے مار گرائے۔ اس مارکے میں دشمن کے 800 آدمیوں کو، جو قاتلان حسین میں خصوصیت سے شمار ہوتے تھے، اسی وقت قتل کروا دیا۔ جب اس طرف سے اطمینان ہوا تو امیر مختار نے پھر ابراہیم کو ابن زیاد کی مہم پر روانہ کیا۔